بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ربیع الثانی کی 27 تاریخ ہے۔ آج درس کا دوسرا دن ہے، بلکہ اس کتاب کے لحاظ سے پہلا دن ہے انشاءاللہ۔ گزشتہ ہفتہ جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی وہ مسجد حرام کی تعظیم کے بارے میں تھا کہ ایک شخص جو یہاں رہتا ہے تو اس کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس بلد کی کیا عظمت ہے، کیا حرمت ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ اور آج کا جو درس ہے اسلام کے ارکان کے بارے میں ہے۔ ایک شخص جب اپنے کو کہتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ کم سے کم اس کے بارے میں جاننا تو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کہنے کے بعد ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اگر کسی جگہ جائیں تو جس جگہ کام کرتے ہیں اس کام کی نوعیت آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ یہاں کیا کام کرنا ہے، یا اور کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ مسلمان ہیں، کوئی آپ سے پوچھے غیر مسلم کہ بھئی مسلمان بننے کے بعد کیا ہمیں کرنا ہوتا ہے، یا مسلمان کہتے کسے ہیں؟ بھئی انسان آپ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ کو مسلم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو یہ کافر کہا جاتا ہے، یہ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج اسلام کی تعریف آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ اسلام کے ارکان، ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہادت کے بعد تب وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اگر وہ شہادت نہیں دیتا، یہ گواہی نہیں دیتا، تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس مفصل بات آئے گی۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ اور تیسرا رکن زکوٰۃ۔ اور چوتھا رکن روزہ۔ اور 5واں رکن حج، جس کو استطاعت ہو۔ دیکھیے حج ہے یا زکوٰۃ ہے تو ہر لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ شہادت تو بغیر شہادت کے کوئی اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھی ہم کمزور ہیں، ہم شہادت نہیں دیں گے۔ شہادت تو سب کو دینی ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ اور نماز کے بارے میں بھی کوئی اعتذار نہیں سنا جائے گا، کوئی عذر نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اور روزہ بھی اسے رکھنا ہے، الا ہے کہ اگر بیمار ہے، نہیں رکھنے کی طاقت ہے تب وہ نہیں رکھ سکتا ہے، مگر اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کن کے اوپر؟ مال والوں کے اوپر، جن کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے اور 1 سال ہو گیا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، یہ پیسے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی سب کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور آج جانتے ہیں کہ حج کتنا مہنگا ہو گیا کہ ایک شخص اپنے ملک سے آتا ہے تو کتنا خرچ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو حج ہے مستطیع پر، جس کو استطاعت ہو، ان کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے 5 رکن، 5 ستون، 5 کھمبے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی عمارت 4 کھمبے پر کھڑی ہو، 5 کھمبے پر، ایک کھمبے کو اگر گرا دیا جائے تو مکان ہی ڈھہ جائے گا، مضبوطی نہیں رہے گا، گر جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ان 5 کھمبوں میں سے، 5 ارکان میں سے کسی رکن کا کوئی انکار کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کا انکار کر دیا۔ تو یہ ہے ان 5 چیزوں کے بعد کرنے کے بعد ہم اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان کہے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم داخل ہو گئے۔ جب کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے اسلام میں تو سب سے پہلی چیز اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا کہ تمہارے اوپر 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ تو اسلام کے ارکان کتنے ہوئے؟ 5۔ پہلا رکن
دوسرا نماز، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ ہے 5 رکن۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اسلام کے کتنے رکن ہیں تو آپ کہیے 5۔ کون کون سے ہیں تو آپ کہیے یہ سب ہیں۔ یہ سب آج تو ارکان اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ ہے ارکان اسلام۔ ایک مسلمان کو چاہے مسلم ہمیں کہا جائے چاہے مومن کہا جائے تو یہ اسلام کے ارکان ہوئے۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ اسلام کے بارے میں، تو کہا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ ہے۔ تو یہ ہے ارکان اسلام۔ اور ایمان کے ارکان بھی ہیں کچھ، یہ تو اسلام کے ارکان ہوئے۔ اسلام ایک ظاہری چیز ہے، جتنی عبادت یہ ہے سب ظاہری ہے۔ کوئی شہادت دیتا ہے تو ہاں یہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نماز بھی ہم دیکھتے ہیں ظاہری چیز ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ تو یہ ایک ظاہری چیز ہوئی۔ ایمان کے ارکان یہ ظاہری نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، ایمان کے نام سے واضح ہے۔ تو ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6، اس سے ایک بڑھتی ہیں۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق و رازق ہے، تو ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے پہلا رکن، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور دوسرا وہ ملائکہ، ہم ملائکہ پر ایمان لے آئیں۔ ملائکہ کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ظاہری چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی طرح یا حج کی طرح ہمارا ایمان ہو کہ ہاں ایک فرشتے بھی ایک ہیں جو اللہ کے تابعدار و فرما بردار ہیں، ان کے مخالفت نہیں ہوتی ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے کہے پر کے پیچھے چلتے ہیں۔ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یہ کرو، مگر انسان نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا رکن ہوا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ وَكُتُبِهِ، کہ ہم اللہ کے کتب پر استعمال کریں، وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ 4 کتابیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ زبور، قرآن مجید۔ زبور کا تو پتہ نہیں ہے کہ آج نہیں ہے۔ تورات اور انجیل تو ہیں مگر محرف ہیں، بالکل بدلی ہوئی ہیں، اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ تورات ہیں مگر وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ انجیل بھی ہے مگر وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، اصلی حالت میں اب ہے ہی نہیں۔ اناجیل ہیں آج، بلکہ وہ اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ آج نصرانی لوگ جو ہیں ہر بڑے ہوٹل میں ایک نسخہ رکھ دیتے ہیں۔ 5 اسٹار جو ہوٹل ہوتا ہے اس میں رکھ دیتے ہیں ہر کمرے میں، اور اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہذہ نسختک، یہ تمہارا نسخہ ہے، لے لو۔ جو شخص اس میں ٹھہرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ اپنی نصرانیت پھیلانے کے لیے۔ ایک تو دین محرف ان کا ہے، پھر بھی وہ پھیلاتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور بلکہ علماء کہتے ہیں، احمد دیدار صاحب جو انتقال کر گئے وہ بہت زیادہ اسلام کی تبلیغ میں کوشاں رہتے تھے، کہتے تھے کہ ان کی جو کوشش ہے، ان کا جو کام ہے، ہمارا کام اتنا اس کے 10ویں حصے میں بھی نہیں ہے۔ اتنا وہ کام کرتے ہیں، اتنا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہہ رہا تھا کہ یہ تورات اور انجیل ہیں مگر محرف ہیں۔ قرآن ہے وہ اصلی حالت میں ہے۔ کیوں اصلی حالت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ ہم اس کو اتارنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دشمنوں نے بارہا کوشش کیا کہ اس میں تبدیلی لیں، رد و بدل کریں، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے جہاد کی آیت کو نکال دیں، شراب نے جو حرام قرار دیا اس آیت کو نکال دیں،
مگر کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت ہی انہوں نے کئی مرتبہ یہ خرد برد کیا. ہم نے ایک مرتبہ رابطے کے مجلے میں پڑھا تھا کہ جرمنی میں کسی یہودی نے چھاپا تھا. وہ سب بھی چھاپتے ہیں، لبنان میں بھی قرآن وغیرہ نصرانی یہودی سب چھاپتے ہیں. تو وہاں پہ کسی نے چھاپا اور اس میں بہت زیادہ تبدیلی کی. فوراً بیان آیا کہ وہ قرآن جو جرمنی میں چھپا ہوا ہے اس کو کوئی نہ خریدے. کیوں؟ کہ اس میں یہ سب خرابی ہے. آج الحمدللہ اگر وہ ذرا سے خرد برد سے کام لیں گے فوراً مسلمانوں کو معلوم ہوگا، مسلمانوں کے ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے گا. آج ہمارا بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے. آج تحفیظ القرآن کا حلقہ پورے مملکہ میں پھیلا ہوا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے مگر اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اگر کچھ اس نے کیا تو فوراً کہے گا کہ نہیں یہ آیت تو اس طریقے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اتنا دن ہو گیا مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ کیا ہے؟ پہلا تو ایمان باللہ، دوسرا اس کے ملائکہ پر ایمان، تیسرا کتب پر ایمان، اور چوتھا کیا ہے؟ رسول پر. اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے ان پہ ہم ایمان لے آئے کہ سب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، سب حق ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. مگر یہود و نصارہ کا دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہود کہیں گے نہیں یہ سلسلہ موسیٰ تک ختم ہو گیا، نصارہ کہتے ہیں نہیں یہ عیسیٰ تک ختم ہو گیا، انہی کو صحیح مانتے ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. تو ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور پانچواں والیوم الآخر، قیامت پر ایمان کہ قیامت حق ہے. قیامت ہمارے سامنے نہیں ہے مگر قیامت حق ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا. میدان محشر میں جمع ہونا ہے، لوگ اپنی قبر سے نکل کے وہاں آئیں گے حساب و کتاب کے لیے. تو یہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے. دہریہ اس کے خلاف کہتا ہے نہیں یہ سب چیز بیکار، یہ سب چیز خرافات ہے، یہ بکواس ہے. کہتے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں ہم مر مٹ جائیں گے، ہلاکت یہیں ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، جنت و نار ہوگی، یہ سب خرافات اور بیکار ہے. مگر ان کو قیامت کہتے ہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خرافات ہیں یا کہ حقیقت ہیں. ابھی تو جو چاہے کہہ لیں مگر قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ ان تؤمن بالقدر، قضاء و قدر پہ ایمان. قضاء و قدر پہ بھی ایمان ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے. ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے ہر چیز کو، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. قضاء و قدر، بیماری ہمیں لگ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہے. جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا. ورنہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایمان بالقضاء والقدر بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. خاص طور سے قلق، گھبراہٹ. آدمی جو قضاء قدر پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا. مگر جب مومن قضاء قدر پہ ایمان رکھتا ہے کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس میں حکمت ضرور ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس حکمت کو، ہماری عقل قاصر ہے، کمزور ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. تو یہ ہے پانچویں چیز. اور آخری بلکہ چھٹی چیز ہو گئی نا قدر. پہلی چیز الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تو یہ چیز ہوئی ارکان ایمان. تو ارکان اسلام 5 ہوئے اور ارکان ایمان 6 ہوئے. تو آپ لوگ اس کو یاد کیجئے انشاءاللہ، اور وہاں وہ بھی بھیجیں گے. اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے گزشتہ ہفتے تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس قلم و کاغذ تھا، بلکہ آپ لوگ ایک کاغذ اور ایک قلم رکھے رہیے کہ ہاں کاپی، ایک دفتر چھوٹا سا دفتر لے آئیے. ہاں تو یہ ہے ایمان اور اسلام کے ارکان. اب ایک درس اور دے رہے ہیں آج کا کہ توحید کسے کہتے ہیں. توحید
آپ جانتے ہیں کہ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال یہاں مکے میں گزارا تھا، صرف توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے. جب وہ ایک ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. تو توحید 3 قسم کی ہے. کیا کیا؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات. تو یہ 3 تو ارکان اسلام، ارکان ایمان اور توحید کی 3 قسمیں آج کا درس رہے گا. تو توحید ربوبیہ کیا چیز ہے؟ رب کے معنی کہ اللہ تعالی ہمارا پالنہار ہے. وہ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس بات پر ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی تصرف کرنے والا ہے. تصرف کسی اور کے اندر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. تصرف کی طاقت اسی کو ہے. یہ کہیں کہ نہیں کسی دوسرے کو بھی ہے، کسی پیر کو ہے، کسی قبر والا کو بھی ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے ان کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیا. اسی کا نام شرک ہے. جب ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اس کا مستحق نہ سمجھیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے. شرک کا بھی بیان آگے آئے گا. تو یہ ہے توحید ربوبیت کہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے اور وہی ہر چیز کا تصرف کرنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک بدل نہیں ہے. اگر یہ اس کا شریک ٹھہراتا تو اسی کا نام شرک ہو جاتا ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہوئی. توحید الوہیہ کیا چیز ہے؟ کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہو کہ وہی معبود حق ہے، وہی برحق معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، وہی ایک تنہا ہے معبود، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود نہیں. اس وجہ سے ہمیں اگر سجدہ کرنا چاہیے تو اللہ کے سامنے، اور دعا کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے. اسی کے ہاتھ میں موت و زندگی ہے. موت و زندگی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم بیمار ہوں تو اسی سے ہم شفا یابی طلب کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری موت، میری زندگی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم نماز اسی کے لیے پڑھتے ہیں، دعا اسی سے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں، کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہو جاتا ہے. آپ 5 وقت فرض نماز پڑھتے ہیں اور بعض نماز 4 رکعت والی ہوتی ہے، بعض 2 والی، بعض 3 والی. اسی طریقے سے سنن رواتب، فجر میں 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2، مغرب میں 2، عشاء میں 2، وتر پڑھتے ہیں، پھر نوافل پڑھتے ہیں. ہر میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. دیکھیے یہاں تخصیص ہے. ایاک نعبد ہونا چاہیے عبارت نعبدو کا و نستعینو کا، مگر عبارت کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تخصیص کا معنی پیدا ہو گیا. و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرا علاوہ دوسرے سے ہم مدد نہیں طلب کر سکتے. تو اگر ہم کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز شرک ہوگی. اور ہم جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب کہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اتنے وقت، اتنی بار ہم نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں. اور ہم یہ وعدہ جو کرتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں؟ مسجد میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ کرتے ہیں. پھر اگر ہم کسی دوسری جگہ جا کر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، یا دعا مانگتے ہیں، یا اسے پکارتے ہیں، یا اس کے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو
تو اس کا مطلب ہے کہ سب توحید کے خلاف ہے اور یہ سب شرک کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کو سمجھ لیا، یہ ہے توحید الوہیت۔ اور تیسری توحید کا کیا نام ہے؟ توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں ہر اس اسماء پر، اللہ کے ناموں پر اور اللہ کی صفات پر جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یا جن کا ذکر سنت نبویہ میں آیا ہے۔ ہم وہ سب ناموں کو ایمان رکھیں کہ یہ سب اللہ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفت ہیں۔ دیکھیے ایک چیز یہاں بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ تعالیٰ کے اوصاف وہی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیں جن کا ذکر قرآن مجید یا حدیث نبوی، اپنی طرف سے نہیں۔ یہ اسماء توقیفی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں جو قرآن مجید میں یا سنت نبوی میں آیا ہے، اسی اسماء کو ہم ذکر، اسی اسماء کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں، ورنہ نہیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ چلیے یہ لوگ آئے ہیں تو تھوڑا سا درس ایک بار ہم پھر دہرا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آواز پہنچ رہی ہے بھائی؟ آواز، ہاں۔ دیکھیے آج کا جو درس تھا ارکان اسلام، ارکان ایمان اور توحید قسموں پر مشتمل ہے۔ ابھی ہم نے بیان کر دیا ہے مگر مختصر سا میں ایک بار اور بیان کر دے رہے ہیں تاکہ آپ کو لوگوں کو علم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ لوگ جب اپنے سکن پہ ہوں تو واٹس ایپ کے ذریعے یا ورقے کے ذریعے پھر سے دہرا لیجئے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 مہینہ یہ جو درس ہوگا تو اس کے بعد ایک امتحان بھی لیا جائے، اور اس امتحان میں انشاءاللہ جو اچھے نمبر سے پاس ہوں گے ان کو ان کی تکریم بھی کی جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، جس طریقے سے جامعات وغیرہ میں مدارس میں ہوتے ہیں کہ جو اچھے نمبر سے پاس ہوتے ہیں ان کی تشجیع کی جاتی ہے۔ تو ابھی جو بات بیان کی گئی ہے اسلام کے ارکان، اسلام کے رکن، جیسا کہ ابھی کہا کہ 5 رکن ہیں۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن داعی بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا، تو کہا کہ وہاں آپ غیر مسلموں کو پائیں گے، اہل کتاب کو پائیں گے، تو سب سے پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اسلام کی ہونا چاہیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں تو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نماز تمہارے اوپر فرض کی، اس کو بھی قبول کر لیں تو کہو کہ زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کو بتلایا ہے کہ ایک ایک رکن پیش کرو، یہ نہیں کہ سب اکٹھا لے آ کے پیش کر دو تو وہ غیر مسلم گھبرا جائے گا، ارے بھائی اتنی چیز ہم اٹھا نہیں سکتے، اتنے چیز کا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ تدریج، بیک بیک سب چیزوں کو ان کے سر پہ نہ لا دو، ایک ایک چیز کر کے انہیں بتلاؤ۔ تو یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی دوسرے کو بھی تعلیم دیں، کسی دوسرے کو بھی اگر ہم دین کی بات بتلائیں تو ایک ایک بتلانا چاہیے۔ ایک مجلس میں 10 بات 85 بات نہیں کہنا چاہیے، تاکہ وہ ایک ایک سمجھتا جائے اور ہضم کرتا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز اسلام کے ارکان میں یہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ سب سے اہمیت شہادت کے بعد نماز کی ہے۔ نماز کے بارے میں مستقل بھی کسی دن درس دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن کیا ہے؟
روزہ زکوٰۃ ہے کہ آدمی جس کے پاس مال ہو اور وہ مال نصاب کو پہنچے، یہ نہیں کہ تھوڑا مال ہو اس میں زکوٰۃ. زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ تقریباً 85 گرام سونا ہو، اس کی جو مالیت ہوگی وہ نصاب ہے. آج 85 گرام، 1 گرام سونا کتنے کا ہے؟ 150 کا سمجھ لیں. 85 گرام سونا جتنے کا ہوتا ہے اتنا ریال کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. وہ بھی کب؟ جب 1 سال گزر جائے. اگر 1 سال گزرنے سے پہلے وہ کم ہو گیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دیکھیے کتنی آسانی اسلام کے اندر ہے. مجبور نہیں کرتا ہے کہ نہیں جتنا پیسہ بھی ہو اس میں زکوٰۃ دو، نصاب کو پہنچے اور پھر اس پہ حولان حول ہو جائے کہ 1 سال گزر جائے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے. تو یہ دوسرا رکن ہوا زکوٰۃ. اور تیسرا کیا ہے کہ روزہ ہے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ فرض روزہ ہے. سنت روزہ دوسرا ہے کہ جیسے محرم کا روزہ ہے یا جو ہے تو یہ اس کا یوم عرفہ کا روزہ، یہ سب سنت ہے مگر یہ فرض ہے. بلا عذر کے یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. اگر بلا عذر چھوڑ دیا تو اس کی کبھی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے. اور چوتھا رکن ہوا روزہ. اور 5واں رکن ہے حج. اور حج بھی ہر شخص پر فرض نہیں ہے جس طریقے سے زکوٰۃ ہر شخص پر نہیں. حج یہ فرض ہے جن کے اندر استطاعت ہو، جن کے پاس پیسہ ہو، جو سفر کر سکتے ہوں ان کے اوپر ہے. آج حج ایک مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت ہے. اس میں مال بھی لگتا ہے اور بدن کی تکان بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے روزہ یہ جو ہے تو صرف بدنی عبادت ہے، مال نہیں لگتا ہمارا. نماز میں مال نہیں لگتا، یہ بھی بدنی عبادت ہے. اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. مگر حج یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے. اس میں ہمارا مال بھی لگتا ہے اور ہمارا جسم بھی تھکتا ہے. جتنا جسم حج میں تھکتا ہے کسی دوسرے میں نہیں تھکتا. آپ نے حج کیا ہوگا، یہاں رہ رہے ہیں، کتنا چلنا پڑتا ہے، کہاں سے کہاں جانا پڑتا ہے. منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منی آئیے تو کنکری ماریے، تو سر مڈائیے تو قربانی کیجئے، پھر یہاں آئیے طواف کیجئے. تو کافی محنت پڑتی ہے. مگر حج کا ثواب بھی ویسے ہی ہے. اگر حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو جنت سے کم اس کا ثواب ہی نہیں ہے. تو یہ ہے اسلام کے ارکان. اسلام کے ارکان 5 ہیں. جو بھائی صاحبان بعد میں آئے تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آج کا درس کیا ہے. ارکان اسلام کے بارے میں ہوا کہ 5 رکن ہیں. اور ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں. پہلا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ ایک حدیث، اگر یہ تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی. اگر یہ یاد ہو جائے تو ایمان کے 6 رکن آپ کو یاد ہو جائیں گے. دیکھیے یہ رکن ہے، ستون ہے، کھمبے ہیں. ان میں سے ایک بھی ڈگمگا گیا تو ہمارا ایمان اسلام دونوں خطرے میں ہے. صحیح معنی میں نہ ہم مومن رہے، صحیح معنی میں نہ ہم مسلمان رہے. کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ. اگر وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ وہ کافر ہیں. یہی چیز اسلام و کفر میں فرق ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے. تو یہ ہے ارکان اسلام اور ارکان ایمان ہو گئے. اور تیسری چیز ہم نے کہا تھا توحید. توحید کیا چیز ہے؟ اللہ کو ایک جاننا. توحید کے معنی واحد ایک ہوتا ہے. توحید اللہ کی وحدانیت، کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. اگر ہم کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں تو پھر ہم موحد نہیں ہیں. ہم موحد نہیں ہیں بلکہ یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے کہ ہم نے شریک کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے ساتھ کوئی شریک ہو جائے. ایک کمپنی کا کوئی مالک ہے تو کچھ شریک آ جاتے ہیں، دونوں شریک ہو جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کے حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. آپ نے ابھی یہ گواہی دی ہے، لا شریک اللہ. اور اگر کوئی شریک ٹھہرا دیتا ہے تو پھر وہ
شرک بن جاتا ہے، پھر توحید نہیں ہے۔ تو توحید کی کتنی قسم ہیں؟ 3 قسم: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہے اور تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دعا بھی مانگتے ہیں، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور دنیا میں جتنا بھی تصرف ہوتا ہے، جتنے بھی ہم جو دیکھتے ہیں تبدیلی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی بندے کے نہیں۔ یہ سورج نکالنا، سورج ڈوبنا، بدلی آنا، بارش برسانا، یہ تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں کہ بارش برسانے والا کوئی الہ ہے، جیسے ہندوؤں کا ہوتا ہے کہ بارش کا کوئی الہ ہے، فلاں کا کوئی الہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ اس نظام کو دیکھیں دنیا کے اور آخرت، یہ آسمان کے، زمین کے، کہ آدمی مبہوت ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اعتراف کرے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا، کوئی پارٹنر ہوتا، تو اللہ کہتا کہ بھائی ہم تو اس وقت سورج نکالیں گے، دوسرا کہتا نہیں بھائی اس وقت بارش ہوگی۔ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ بچپنے میں شعر ہم لوگ پڑھتے تھے، توحید تھی کے سلسلے میں، تو دنیا ٹک نہیں سکتی تھی مگر اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے پورب سے اور غروب ہوتا ہے پچھم میں۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو کہتا نہیں آج الٹا کر دو، پچھم سے نکالتے ہیں وہاں پورب میں ڈبو دیا جائے، مگر کبھی نہیں۔ آج دنیا کب سے قائم ہے، کوئی خلاف بات نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و رازق ہے اور اسی کے ہاتھ میں تصرف ہے۔ دیکھیے جب ہمارا خالق و رازق ہے تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ اسی کی عبادت کرنا یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ وہی معبود حق ہے۔ یہاں کہا کہ معبود حق معبود وہی ہے۔ معبود باطلہ تو بہت ہیں، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی صنم کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی معبود کہتے ہیں، مگر وہ معبودات باطلہ ہیں۔ معبود حق صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کے تفسیر میں علماء نے کہا کہ لا معبود بحق الا اللہ، حق معبود ایک ہے، 2 نہیں ہے، ایک کے علاوہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ اور تیسرے کیا ہے؟ توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اس کے صفات ہیں، اس پر بھی ہمیں آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نام نہیں ہے یا کوئی صفات نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ جو شخص ان کو یاد کرے گا اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، دخل الجنہ۔ اور اس کے صفات بھی ہیں، اس کی صفت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ما یلیق بجلالہ، ہم اپنے پر معمول نہیں کریں گے اس کو، مگر وہ غصہ ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ یحب الصالحین یحب المومنین، مومنوں کو محبت کرتا ہے۔ محبت کیسی ہے؟ ہماری طرح کی نہیں ہے۔ ہماری محبت تو ہم جانتے ہیں، مگر اللہ کی محبت کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اوصاف کے ساتھ، ان اسماء کے ساتھ متصف ہے۔ تو ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ تو یہاں پہ ہم آج کا درس ختم کر دیتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں اور تسجیل کریں۔ انشاءاللہ درس کے انتہا کے بعد، یعنی پروگرام، یہ دورہ جو ہو رہا ہے تقریباً شیخ نے کہا کہ کوئی 2 مہینے تک چلے گا، پھر 2 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ امتحان وغیرہ لیا جائے۔ اور انشاءاللہ کچھ کتابیں اردو کی ہیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان، ہم شیخ سے کہیں گے کہ اس کو منگا کر آپ لوگوں میں تقسیم بھی کر دیں۔ اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو کریں، کوئی چیز۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ پچھلے ہفتے اپنے درس یہ تھا، جتنے بھی لڑکے ہیں سارے نئے ہیں،
تو تھوڑا سا پچھلے جو ہفتے 10 ہو سکتے تھے حرم کے بارے میں بس شارٹ جو حرم کے بارے میں پہلے ہاں حرم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی عظمت کے بارے میں نے کیا تھا کہ یہ اللہ کی زمین سب سے مقدس زمین ہے، سب سے محبوب زمین ہے، اور سب سے پہلی چیز میں نے کہا تھا کہ یہاں کا ثواب 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ دوسری جگہ جہاں 1 ثواب ملتا ہے یہاں وہی ثواب 1 لاکھ کا ہے۔ مسجد نبوی میں 1000 ہے، بیت المقدس میں 500 ہے، مگر یہاں 1000 ہے۔ ایک ہم اچھائی کرتے ہیں تو 1 لاکھ ملتا ہے، مگر یہ میں نے کہا تھا اس کو بھی کہ ایک گناہ بھی اگر ہم کریں گے اس کا بھی 1 لاکھ گناہ ہوگا۔ اسی لیے بہت ہی سمجھ بوجھ کر ہمیں اس جگہ رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی خرابی، کوئی گناہ نہ سرزد ہو۔ بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ رہتے تھے حدود حرم کے باہر، حدود کے باہر ایک ہے، 1 گناہ کا، مگر ادھر 1 لاکھ ہے، رہتے تھے اس طرف حدود حرم کے باہر۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی گناہ ہو تو ایک ہی لکھا جائے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا تو حدود حرم میں آ جاتے تھے اور نماز ادھر پڑھتے تھے، نماز پڑھ کر پھر ادھر چلے جاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں صرف انسان الحاد کا، برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ من یرد بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ کیا نہیں ہے، صرف ذہن میں بات آ گئی کہ یہاں ارادہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اور انہی فضائل میں سے یہ بھی تھا کہ اس کو ام القریٰ سے تعبیر کیا گیا۔ مکے کا دوسرا نام کیا ہے؟ بلد الحرام ہے، یہ ام القریٰ ہے۔ قریٰ کہتے ہیں کہ جگہ، دیہات کو کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں۔ تو ام القریٰ یہ تمام زمینوں کی ماں ہے۔ ماں یہ اصل ہوتی ہے، پھر ماں سے بچے نکلتے ہیں، ماں سے بچے ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ اصل ہے، ماں کے طرح ہے، اور تمام زمینیں اس کے اولاد، اس کے برانچ ہے، یہ ہیڈ آفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اپنے گھر کا اختیار یہاں پہ کیا، کعبہ یہاں پہ ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں اس کی طرف رخ کرنا ہے، چاہے دنیا کے کتنا بڑا بھی شہر کہیں ہو۔ یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ادھر رخ کر کے عبادت کریں۔ ہمیں نماز کہاں پڑھنی ہے، کس طرف رخ کر؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ ہم یہاں عبادت کی غرض سے آویں تو خاکساری اور انکساری کے ساتھ آویں۔ آدمی جب عمرہ کرنے یا حج کرنے آتا ہے تو کس لباس میں آتا ہے؟ احرام کی حالت میں۔ ایک چادر، ایک تہبند ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے۔ چاہے وہ کتنے ہی بڑے پیسے والے ہوں، مگر ان کو جب یہاں آنا ہے تو اسی چادر میں آنا ہے، اسی احرام میں آنا ہے۔ چاہے وہ کروڑ پتی ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، ایک ہی لباس میں۔ تو یہاں اپنے اس لباس میں کوئی تڑک بھڑک چیز پہن کر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لباس میں آپ چاہیں کہ احرام بھائی ریشم کا ہو یا اور اس پہ کچھ سونا چاندی وغیرہ کچھ ٹاک دیں تاکہ معلوم ہو کہ ہاں یہ بڑا آدمی ہے، یہ فقیر آدمی ہے۔ نہیں، لباس ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو کچھ فضیلت بیان کی گئی تھی، ان میں چند فضیلت یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کرتے وقت کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب کفار مکہ اور ان کی اذیتیں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مدینہ چلے جاؤ۔ مدینہ جاتے ہوئے ادھر مکے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ سرزمین مکہ تو سب سے محبوب ترین جگہ ہے، سب سے افضل جگہ ہے، اگر تیری قوم ہمیں نہ نکالتے تو ہم یہاں سے کبھی نہ نکلتے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو یہاں رہنے کا موقع ملا ہے۔ وہ تمہید تھی گزشتہ ہفتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے یہاں رہنے کا، یہاں کام کرنے کا، وہ بھی حرم کے اندر کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور حرم کے اندر بھی قرآن کے سلسلے میں قرآن توضیح کرتے ہیں۔ بہت فضیلت کی چیز ہے، اور تو یہاں رہ کر جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگ لیں، اور تبلیغ بھی کریں دوسروں کی، دوسروں کے پاس جا کر جو صحیح بات آپ لوگوں کو معلوم ہوئی ہے اس کی تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر آپ کے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل گئی
تو یہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ یہ بڑا ہی قیمتی ہوتا تھا، تو اس زمانے میں قیمتی چیز سرخ اونٹ ہے، اسی سے تعبیر کیا۔ آج کے زمانے میں تو قیمتی چیزیں بہت ہو گئی ہیں، تو اس زمانے میں کہا کہ یہ قیمتی یہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اگر آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے تو آپ کو جو صحیح باتیں دین کی معلوم ہو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ تھا گزشتہ ہفتہ کی تمہید، اور آج کا جو درس ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ یاد کریں، اور آئندہ ہفتہ جب ہم آئیں گے تو ہم مختصر سا پھر یہ سوال کریں گے آج کے درس کے بارے میں، اور پھر ہم آج توحید کا درس ہے، کل ہم اگلے ہفتہ شرک کے بارے میں کہیں گے کہ توحید کے مقابلے میں شرک ہے، توحید تو جان گئے اور شرک کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے بارے میں درس ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کر، دین کی سمجھ عطا کر، سمجھ کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم دین کی سمجھ ہمارے اندر ہے، دین سمجھ گئے، مگر ہمارا عمل نہیں رہا تو بیکار ہے، علم نہیں رہا تو بیکار ہے۔ اور کیا آپ کہتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، جو کسی نام سے طواف کر سکتے ہیں؟ طواف دیکھیے بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، دیکھیے کر سکتے ہیں، لیکن حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، مگر طواف آپ اپنی کیجئے، طواف اپنا کیجئے، اور طواف کے درمیان ان کے لیے دعا کیجئے۔ قرآن آپ خود پڑھیے، قرآن پڑھ کر ان کے لیے دعا کیجئے، تو یہ ایک عبادت ہے، آپ اپنے لئے کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، دعا میں شامل کیجئے۔ اسماء و صفات کا دوبارہ سے بات کیا آپ نے، تو کوئی آدمی اللہ کا نام پر کوئی نام رکھے گا، اسے رکھتا عبدالرحمن، عبدالعزیز، اسے رکھتا ہے، اس کا طریقہ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے عبد لگانا چاہیے۔ غفور اللہ کا نام ہے تو ہم اپنے بچے کا نام عبد الغفور رکھیں گے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ یہ سب سے بہتر اسماء ہے کہ ما عبد، جو عبد کے ساتھ آئے، تو عبد الرحمن، عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ عبد القیوم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا درس اس سے ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔